کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، آئیں گے. ابھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ لفظ کہنے پر اللہ رب العزت کتنا غصہ بڑھیں گے. آئیں گے یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے. کوئی بادشاہ آپ کو بلائے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آئیں گے، سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے. یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا کے ذریعے سے بلا رہا ہو تو ہمارے اندر اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر سے زندگی عطا فرمائی. دنیاوی زندگی بہت ہی مختصر ہے، عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں. ہمیشہ کی زندگی اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کو 1000 سال سے زائد عمر دی گئی
آپ نے اس کو کیسے محسوس کیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے زندگی کی عمر کم دی ہے، اور یہ بہت ہی کم زندگی ہے، یہ لمحات بہت ہی مختصر لمحات ہیں۔ لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو اس مختصر سی زندگی کو نیک اعمال میں، اعمال صالحہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگاتا ہے۔ اس زندگی کا اکثر وقت جس کا اعمال صالحہ میں لگتا ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے زندگی کا زیادہ وقت جس اعتبار سے انسان کا گزرتا ہے، جس حال میں گزرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو دنیا سے جب اٹھاتے ہیں تو اسی حال میں اس کو موت عطا فرماتے ہیں۔ جس حال میں اس کو موت آتی ہے قیامت کے دن، روز محشر قبر سے اسی حال میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اپنی زندگی کے جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال میں لگانی ہے، نیک کاموں میں لگانی ہے، اعمال صالحہ میں ان اوقات کو صرف کرنی ہے۔ اور آج ہمارے اوقات سب سے زیادہ اعمال صالحہ میں نہیں بلکہ دنیا کی فکر میں گزر رہے ہیں، دنیا کی محنت میں گزر رہے ہیں، دنیا کہتے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں ہمارے اوقات گزر رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کب بلائے گا وہی جانتا ہے، دنیا سے کب وہ رخصت کرے گا وہی جانتا ہے، دنیا میں کب لے کر آنا ہے وہی جانتا ہے، موت کس حال میں دینا ہے وہی جانتا ہے، اس کا حشر کس حال میں ہوگا وہی جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال ہونی چاہیے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے ہر عمل سے، میرے ہر فعل سے، ہر کام سے اللہ واقف ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تجارت کے لیے نکلا تو مجھے معلوم ہوا جس علاقے میں تجارت کے لیے میں گیا وہاں مجھے معلوم ہوا کہ آس پاس میں بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ کے وزراء آ رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ میں جا کر بادشاہ کو دیکھ لوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جا کر بادشاہ کو دیکھ لے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے، بادشاہ تشریف لائے، اس کے ساتھ اس کے وزراء تھے، یہ قبر بنی ہوئی تھی، اس قبر کے اطراف بادشاہ گھوما، پھر اس کے وزراء گھومے، بادشاہ رونے لگا، اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔
حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوگوں سے پوچھے یہاں پر بادشاہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اور بادشاہ یہاں پر رو کیوں رہا ہے، اور بادشاہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے، یہ شہزادے کی قبر ہے۔ بادشاہ یہ کہہ رہا تھا میرے بعد بادشاہ میرا بیٹا بنے گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باپ سے پہلے بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے سے کہ بیٹا زندگی دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، موت دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر زندگی دینا میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میں تجھے زندگی دے دیتا۔ اگر زندگی دینا وزراء کے اختیار میں ہوتا، میرے وزیر سارے کے سارے موجود ہیں، وہ زندگی دے دیتے۔ اگر زندگی مال و دولت سے ملتی، ساری سلطنت لٹا دیتا، ساری سلطنت کے سارے مال کو لگا کر تجھے زندگی عطا کر دیتا۔ زندگی دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے زندگی دے، وہ جس کو چاہے موت دے، وہ جس کو چاہے جتنی زندگی دے، وہ جس کو چاہے جب چاہے دنیا سے بلا لے۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنی ہے۔ ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہو میرا اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے، میرا اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کا غلام ہوں، غلامی کی طرح مجھے زندگی بسر کرنی ہے، زندگی ایسے مجھے گزارنی ہے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بھائی میری طرف دیکھیں، چہرے اٹھائیں، میری طرف دیکھیں۔ آپ سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا۔ میں ایک تھوڑا سا وقت لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں، آپ اس کو غنیمت نہ سمجھے تو بیکار ہے۔ یہاں میں لوری نہیں گا رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ بغور میری طرف دیکھیں، اگر نیند آ رہی ہے تو وضو کر کے آ جائیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جیسی زندگی انسان کی گزرے گی اللہ موت بھی ویسے ہی عطا فرمائیں گے۔ جیسی موت جس حال میں آئے گی اللہ رب العزت میدان حشر میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبر سے اس کو اٹھائیں گے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شرح الصدور میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سکون سجدے میں ملتا ہے، مجھے سکون سجدے میں ملتا ہے، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں انبیاء کے علاوہ اگر کسی کو قبر کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت دینا، اس لیے کہ مجھے سکون صرف سجدے کے اندر ملتا ہے اور تیرے سامنے ماتھا رگڑنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ حمید الطویل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت ثابت بنانی کا انتقال ہو گیا، حمید الطویل فرماتے ہیں کہ ہم تدفین میں حاضر ہوئے، وہاں پر ہم حضرت کی تدفین میں لگے رہے، اینٹیں جماتے رہے، ایک اینٹ کسی اعتبار سے وہ قبر کے اندر گر گئی۔ اینٹیں جما رہے تھے، ایک اینٹ نیچے گر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس سوراخ سے اللہ رب العزت نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے قبر کو اتنا کشادہ کر دیا کہ اس قبر کے اندر وہ اطمینان سے نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی، اے اللہ کی دعا تھی، ان کی چاہت تھی قبر کے اندر مجھے نماز کی توفیق مل جائے، اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنے کا موقع مجھے مل جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس مراد کو پورا کیا، اس لیے کہ پوری زندگی اسی اعتبار سے ان کی گزری، اللہ رب العزت نے یہ توفیق بھی انہیں نصیب فرمائی ہے۔ اور آج تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم گانا گاتے گاتے زندگی گزار دیں گے، گانے سنتے ہوئے زندگی گزار دیں گے، اور ان آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، سیریلیں دیکھتے ہوئے، ننگے ناچ ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہم زندگی گزار دیں گے۔ لیکن موت آئے گی،
کے سامنے ہمارا حشر ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے اور ہمیں جنت نصیب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عادل ہے، اللہ انصاف پسند ہے، اللہ رب العزت انصاف کرنے والے ہیں، برابر کا انصاف۔ اللہ فرماتے ہیں جیسی زندگی جس حال میں گزاری ہوگی اسی حال میں موت عطا فرمائیں گے، جیسی موت جس حال میں آئے گی اسی حال میں اللہ رب العزت دنیا سے اٹھائیں گے، اس کا حشر بھی اس کے اعمال نامے کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بیکار ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات کے اندر گزارا کریں۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثیں کل 7 لاکھ ہیں، صحیح حدیثیں کل 7 لاکھ یاد ہیں، اور فرماتے ہیں امام ابو زرع رازی ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ابو زرع رازی فرماتے ہیں اللہ نے حافظہ ایسے دیا تھا، ذہن ایسے کمال درجے کا دیا تھا، فرماتے ہیں کہ جس صحیفے میں جو حدیث میں نے لکھی ہے اور جس سطر میں لکھی ہے، جس لائن میں لکھی ہے، سارے کے سارے مجھے ازبر یاد ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے کس ورق میں لکھی ہے، کس لائن میں لکھی ہے، اتنے ذہین تھے۔ ایک مرتبہ درس لگا ہوا تھا حدیث کا، ایک طالب علم درس کے اندر تاخیر ہو گئی، دیر سے ایک طالب علم گھر پہنچا۔ اب جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور اس کے درمیان انبن ہو گئی۔ بیوی کہنے لگی اتنی رات گئے آ رہے ہو، کیا کرتے تھے اتنی رات تک؟ شوہر نے کہا کہ درس چل رہا تھا، استاذ کے پاس حدیثیں سن رہا تھا۔ بیوی نے کہا کہ تمہیں بھی کچھ نہیں آتا، تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا۔ اس وقت جو طلبہ ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، ان کے اندر اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا احترام، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ استاذ بیٹھے ہوئے تو استاذ کے سامنے بات کبھی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ استاذ کے سامنے کتاب کھولتے وقت ورق کو جلدی سے کھولنے کی ہمت بھی میرے اندر نہیں ہوتی تھی، اتنی آہستہ سے کھولتا تھا کہ کہیں استاذ کو میرے ورق کے پلٹانے کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ یہ ادب ہے، اور آج کل اساتذہ کا ادب ہی نہ رہا۔ استاذ کے پاس پڑھتے لیکن استاذ کو سلام تک بھی نہیں کرتے، استاذ کو سلام تک بھی نہیں کرتے۔ بہرحال ادب ان کے اندر تھا۔ جب بیوی نے ایسا کہا کہ آپ کو بھی کچھ نہیں آتا، آپ کے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا، اور یہ شاگرد جلال میں آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو یہ طلاق ہے۔ جلال نے کہہ دیا۔ پھر سوچنے لگا اگر کہیں میرے استاذ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب جلدی سے استاذ کے پاس گیا، جا کر کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، میں نے جلال میں آ کر، غصے میں آ کر برداشت نہیں کر پایا، آپ کے خلاف میری بیوی کہی کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، تو میں جلال میں آ کر یہ کہہ دیا کہ استاذ کو اگر میرے 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ اب حضرت مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ اپنی بیوی اپنے پاس رکھیں، اپنی بیوی
اپنے پاس رکھے. الحمدللہ 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسی یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے, جیسے تمہیں قل هو اللہ احد کا سورہ یاد ہے, اس طرح مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں. حافظہ ایسا تھا. لیکن جب حضرت کا انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور سوچنے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے, اب کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. قریب المرگ لوگ, یعنی جو انتقال کے قریب ہے, ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرے. اب یہ شاگردوں کے درمیان ان کے ذہن کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے استاد ہیں, پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں ان کی گزر گئی ہے, اب ہم ان کے سامنے بیٹھ کر کیا کہیں, یا ہم خود بیٹھ کر حدیث کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے, یا انہیں کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ. کیا کریں. اب ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, پوری زندگی ان کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی ہے, کیا کریں. اب جو شاگرد تھے ان میں آپس میں بات یہ ہوئی, یہ طے ہوئی کہ دیکھو ہماری جو سند ہے حدیث کی, ہم اپنی سند استاذ کے سامنے پڑھتے رہیں گے, استاذ جب سن لیں گے تو حدیث خود ان کو یاد ہو جائے گی اور حدیث خود زبان پر آ جائے گی. اب ایک شاگرد, 3 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے اپنی سند پڑھنی شروع کی, دوسرے نے اپنی سند پڑھنی شروع کی, تیسرے نے اپنی سند پڑھنی شروع کی. تو استاد نے سند سنا تو فوری طور پر زبان سے کہا عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پوری حدیث حضرت نے پڑھا اور جب یہ کہا من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ, تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں پوری حدیث پڑھے, دخل الجنہ کہا, انتقال فرما گئے. پوری زندگی ان لوگوں کے ہمارے اسلاف کی پڑھنے پڑھانے میں, حدیث سننے سنانے میں, اللہ اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سنانے میں گزرتی تھی, جس کی وجہ سے جب موت کا وقت آتا اللہ اس کے رسول کا نام زبان پر ہوا کرتا تھا. فضیل ابن ایاس رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا, بیٹی غمزدہ ہے سامنے, افسردہ ہے, باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان آپ کا آخری وقت ہے, آپ دنیا سے چل بسیں گے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, وقت آپ کا قریب ہے. رونے لگی. باپ نے پوچھا کہ بیٹا رو کیوں رہی ہے. بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہوگا, قبر کے اندر آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا, قبر کے اندر اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, یہ سوچ کر میں رو رہی ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا رو نہیں, قسم بخدا تیرے باپ کا 30 سال سے اس کمرے کے اندر یہ معمول ہے روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرنے کا. 30 سال سے یہ معمول ہے اس کمرے کے اندر روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا. اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے باپ پر رحم فرمائے گا. اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا, جب آخری وقت آیا تو اس وقت حضرت قرآن شریف پڑھ رہے تھے, ایک منزل قرآن شریف کی مکمل کر دی اور قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چل بسے. یہ خوش نصیب انسان تھے,
اپنی زندگی کا اکثر سرمایہ، اپنی زندگی کا اکثر حصہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے سنانے میں، اعمال صالحہ میں ان کا گزرا، آخری وقت ان کا خیر کے ساتھ ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا۔ اور آج ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، ایسا معلوم ہوتا ہے نماز ایک فریضہ نہیں ہے، بس ٹائم ملا تو پڑھ لینا، آئیں گے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ لفظ کہنے پر اللہ رب العزت کتنا غصہ بڑھیں گے؟ آئیں گے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ آپ کو بلائے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ آئیں گے؟ سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے۔ یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا کے ذریعے سے بلا رہا ہو تو ہمارے اندر اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں گے؟ اللہ کا ڈر نہ رہا، اللہ کا خوف نہ رہا، ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ رہا۔ کہ اللہ کے اندر یہ قدرت نہیں ہے؟ اللہ چاہتے تو ہمارے اس بول پر یہ حکم دے دے زمین کو پھٹ جا، فوراً زمین پھٹ کر ہمیں نگل جاتی، تو کیا کہہ سکتے ہم اللہ کو؟ کیا جواب دے سکتے؟ تھوڑا وقت بھی نکالنا آج ہمارے لیے اتنا بھاری ہو گیا ہے، گویا کہ پہاڑ ہمارے سروں پر رکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے تو ہمارے لیے چاہیے کہ اذان دینے سے پہلے ہی اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو جایا کریں۔ جس طرح دنیا کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اعمال صالحہ کو ہم اہمیت دینے والے بنے، نیک اعمال کی قدر ہم پہچانیں۔ دنیا کے 23 گھنٹے ہم دنیا کو جو دے رہے ہیں، کیا یہ 23 گھنٹے ہمارے خبر میں کام آئیں گے؟ یا جو لوگ 24 گھنٹے مکمل دنیا کو دے رہے ہیں، دنیا 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 دنیا، دکان چھوڑ کر کبھی نہیں آئیں گے، بازار چھوڑ کر کبھی نہیں آئیں گے، گھر چھوڑ کر کبھی نہیں آئیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے 24 گھنٹے بیکار سے، لیکن اٹھ کر مسجد کو نہیں آئیں گے۔ کم سے کم ہم یہ سوچ لیں کہ جو وقت ہمارا وہاں گزر رہا ہے، کیا یہ وقت ہمیں خبر میں کام آئے گا؟ کیا یہ وقت میدان حشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر کام آئے گا؟ کیا یہ وقت ہمیں پل صراط کے وقت میں کام آئے گا؟ کچھ کام کہیں بھی کام نہیں آئے گا۔ جب کام نہیں آئے گا تو اس کو اہمیت کیوں دیں؟ تو اس لیے ہمارے لیے چاہیے کہ ہم یہ سوچنا ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے اس کو اہمیت زیادہ دینا ہے۔ حمید الطویل رحمت اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں آخری وقت جب ہو میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور سجدے کی حالت میں میری موت واقع ہو جائے، مجھے موت واقع ہو جائے، سجدے کی حالت میں میں دنیا سے چلا جاؤں، سجدے کی حالت میں میں تیرے سامنے حاضری چاہتا ہوں۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کا آخری وقت آیا، سجدے کی حالت میں تھے، ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اور آج ہمارا حال دیکھے، کتنے لوگ ہیں، کوئی گاڑی ایسی نہیں چل رہی ہے جس کے اندر گانے نہ چلتے ہوں۔ آٹو ہے، جہاں سے سواری شروع کرتے ہیں سفر، گانے 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 گانے۔ کار ہے، بغیر گانوں کے کوئی نہیں جا رہا ہوگا، کوئی ایک ہوگا جس کا ٹیپ ریکارڈ بھی خراب ہو گیا ہو، ورنہ فالتو میں فضول مکہ بیٹھ کر کوئی بھی نہیں جانا پسند کرتا۔
یہ دنیا گئی ہے کہ کاروں کے اندر صرف گانے ہمیں پسند نہیں ہے، فلم ہی دیکھنی ہے. فلم ٹی وی وہاں پر آ گئی ہے. اب ایسا حال چل رہا ہے، اسی کو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا، فلم دیکھتے دیکھتے دنیا سے جا رہے ہیں. گانے سنتے سنتے دنیا سے جا رہے ہیں. ریچوٹی کے بعد قریے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ چند نوجوان کار میں جا رہے تھے اور پورا مکمل طور پر پرزور آواز میں گانے کار میں چل رہے ہیں، اور کار بھی اتنی اسپیڈ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، نشے میں سارے کے سارے تھے. اور ایک کار زور سے ایک درخت کو ٹکرائی، سارے کے سارے وہیں پر انتقال فرما گئے. کیسی موت ہے؟ اچھی موت ہے یا بری موت ہے؟ سوچیں ہم. اللہ کے رسول نے ہمیں کس بات کی ترغیب دی؟ اب سواری پر سوار ہو، دعا کا اہتمام کرو. کم سے کم دعا نہیں آتی، بسم اللہ بول کر دیکھا تو کرو. اللہ کے نام سے شروع تو کیا کرو. اللہ کے نام سے جب ہم اپنی سواری چلانے شروع کرتے ہیں، اللہ رب العزت آگے سے بلائیوں کو ہٹا دیتے ہیں، مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں، حادثات سے اللہ بچاتے ہیں. لیکن آج گاڑی اسٹارٹ کرتے وقت بسم اللہ ہمیں یاد نہیں آ رہا. دعا تو دور کی بات، بسم اللہ ہمیں یاد نہیں آ رہا. تو سمجھو کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہر وقت یہ سوچیں کہ موت اللہ کے قبضے میں ہے، زندگی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس کو جب چاہے دنیا سے لا سکتے ہیں. اور آج ہمارے آنکھوں کے سامنے بچے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی دنیا سے جا رہے ہیں. یہ ہماری سوچ نادانی کی طرف، یہ نادانی کی نشانی ہے. ہماری یہ سوچ ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہوئے، ہمارے ابھی 20 سال ہے، ہمارے ابھی 24 سال ہے، ہمارے ابھی 25 سال ہے، ہم بوڑھے تھوڑی ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں. لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے جوان جاتے ہوئے اس بات کی ہمیں ترغیب دیتے ہوئے جا رہے ہیں، تنبیہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس طرح میں جا رہا ہوں تم بھی آ سکتے ہو. میں جس طرح میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہاری نیت جیسی تھی ویسی نیت میری بھی تھی، لیکن اللہ کے قبضے میں موت ہے. اللہ جس کو جب چاہے بلا سکتے ہیں. مجھے اللہ نے بلا لیا، میں سب چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں بھی میرے جیسا آنا ہے. لیکن ہمیں سبق لینا ہے. کئی جنازے کندھوں پر اٹھا دیتے ہیں، کئی جنازے کو ہم دفن بھی کر دیتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے. تو اس لیے یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، جیسی زندگی گزارو گے موت اللہ اس حال میں دیں گے. جیسی موت آئے گی اسی حال میں اللہ قبروں سے اٹھائے گے. اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ 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 کرتے ہوئے ہم زندگی گزارے، اللہ اسی حال میں موت دے دے. خوش نصیب انسان، خوش نصیب انسان ہے. تو اس میں ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اس امانت کو امانت داری کے ساتھ ہم گزارنی ہے، اپنی منمانی کے ساتھ نہیں ہے. جیسے دل میں آیا ویسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے عطا نہیں کی ہے. غلامی کے طور پر ہمیں زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العزت کی امانت سمجھ کر زندگی کو امانت داری کے ساتھ گزارنا ہے. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے. تو اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اپنی زندگی کا زیادہ سرمایہ، اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت اعمال صالحہ کے لیے ہم نکالیں گے انشاءاللہ. اپنا سارا وقت اکثر زندگی کا جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے، جو ہمارے حشر میں کام آئے، جو پرصراط پر کام آئے، جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہو، ایسے اعمال کے لیے اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارنے کے لیے ہم کیا ہے ارادہ کریں گے اور ہمت کر کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. دنیا کے لیے نہیں، اعمال صالحہ کے لیے زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل
عمل پیرا بنائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.